بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت کارآمد ہوگی، اس لیے کہ آپ اس کو انگلش میں اگر آپ نے کسی کو فون کرنا ہے یا کوئی آپ کو فون کر رہا ہے تو آپ کس طرح کے جملے اس کے ساتھ بولیں گے یا وہ آپ کے ساتھ بولے گا، آج آپ اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فون پہ گفتگو، فون کرو، میک اے فون کال۔ اگر ہم نے کسی کو کہنا ہے کہ فون کرو تو تب ہم اس طرح کا جملہ بولیں گے انگلش میں، میک اے فون کال، یا کال ہر، اس لڑکی کو کال کرو، یا کال ہم، اس لڑکے کو کال کرو۔ اگلا جملہ دیکھیے، عادل کو اس بارے میں کال کرو۔ فون عادل یا کال عادل اباؤٹ دس ایشو، اباؤٹ بارے میں، دس ایشو اس مسئلے کے بارے میں یا اس بارے میں۔ عادل کو اس بارے میں کال کرو، کال عادل اباؤٹ دس ایشو۔ اگلا جملہ دیکھیے، اپنے دوستوں کو کال کرو اور انہیں سالگرہ کی دعوت دو۔ فون یور فرینڈس اینڈ انوائٹ دیم فار اے برتھ ڈے پارٹی۔ فون کال کرنے کو کہتے ہیں، فون کو بھی کہتے ہیں، لیکن انگلش میں اگر کسی کو کہنا ہو کہ فون کرو تو تب ہم سمپلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فون ہم یا فون ہر۔ یور اپنے فرینڈس دوستوں کو، اینڈ اور انوائٹ دعوت دو، دیم انہیں، فار کے لیے، اب برتھ ڈے پارٹی سالگرہ کے لیے۔ اپنے دوستوں کو کال کرو اور انہیں سالگرہ کی دعوت دو۔ فون یور فرینڈس اینڈ انوائٹ دیم فار اے برتھ ڈے پارٹی۔ اگلا جملہ دیکھیے، کیا میں عادل صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ یعنی آپ نے کسی کو کال کیا ہے، عادل صاحب کو، اور فون پر آپ نے جب ہیلو جس کا سنا ہے، آپ کو لگا کہ یہ عادل صاحب نہیں ہیں، تو تب آپ اس طرح کا جملہ بولیں گے کہ ان کو بلا دیں، تو اس لیے آپ ایسے جملہ بولیں گے، could I speak to Mr. عادل؟ could کیا، میں speak بات کر سکتا ہوں، ٹو سے مسٹر عادل، عادل صاحب سے۔ کیا میں عادل صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ اسپیک ٹو مسٹر عادل۔ میں نے یہاں فرضی نام عادل لکھا ہے، آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے تو آپ اس کی جگہ اس کا نام استعمال کریں گے۔ آگے سے آپ کو یہ جواب مل سکتا ہے، یا اگر آپ سے کسی نے پوچھا ہے تو آپ اس کو اس طرح کا جواب دیں گے، ہی از ناٹ ان دا آفس۔ ہی وہ، از ہے، ناٹ نہیں، ان میں، دا آفس آفس میں، وہ آفس میں نہیں ہے، ہی از ناٹ ان دا آفس۔ یا اگر وہ دیکھنے گیا ہے تھوڑی دیر بعد کہ وہ پوچھ کے آیا ہے کہ وہ ہیں یا نہیں، تو وہ آ کے آپ کو اس طرح کا کچھ جملہ بول سکتا ہے کہ معاف کرنا، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ یعنی وہ کچھ بولنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے یہ جملہ بولے گا، سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ۔ سوری معاف کرنا، ٹو کیپ یو ویٹنگ آپ کو انتظار کرنا پڑا، معاف کرنا آپ کو انتظار کرنا پڑا، یعنی آپ ہولڈ تھے لائن کے اوپر، تو وہ آیا ہے واپس وہاں سے پوچھ کر، تو اس کے بعد سب سے پہلا جملہ وہ آپ کو یہ کہے گا، یا آپ سے اگر کسی نے فون کیا ہے، آپ کہیں گئے ہیں اور واپس آ کر آپ اس کو سب سے پہلے یہ کہیں گے، سوری ٹو کیپ یو ویٹنگ۔ معاف کرنا وہ یہاں نہیں ہے۔ جب وہ واپس آیا ہے یا آپ واپس آئے ہیں تو آپ اس طرح کا جواب دیں گے، سوری معاف کرنا، ہی وہ، از ہے، ناٹ نہیں، ہیئر یہاں۔ معاف کرنا وہ یہاں نہیں ہے، سوری ہی از ناٹ ہیئر۔ یا اگر وہ مصروف ہے کسی دوسری کال پر، موبائل پر یا دوسری لائن پر، تو تب آپ کو یہ جملہ سننے کے لیے ملے گا، یا آپ اس طرح کا جملہ بولیں گے، ہی از آن اندر کال۔ ہی وہ، از ہے، آن پر، اندر دوسری، کال کو کہتے ہیں، وہ دوسری کال پر ہیں، ہی از آن اندر کال۔ آپ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے میسج لے لیں تاکہ جب آپ عادل صاحب کو بتائیں یا اس بندے کو بتائیں کہ اس نے کال جس نے کیا تھا وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا یا کچھ اس کا کوئی پیغام تھا آپ کے لیے، تو آپ اسے میسج لینے کے لیے آپ اس کو اس طرح کا جملہ بولیں گے، کین آئی ٹیک اے میسج؟ یا جو آپریٹر آپ نے کسی جگہ کال کیا ہے تو وہ بھی آپ سے اس طرح کا سوال کر سکتا ہے کہ کیا آپ مجھے میسج دیں گے؟ کین آئی ٹیک اے میسج؟ کین کیا، آئی میں، ٹیک لے سکتا ہوں، میسج ایک پیغام، یا کیا آپ مجھے میسج دیں گے یا کیا آپ مجھے پیغام دیں گے، تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں کین آئی ٹیک اے میسج۔ اگر اس نے آپ سے میسج کے بارے میں نہیں پوچھا تو آپ خود چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک پیغام اس کو ریکارڈ کروا دیں یا بتا دیں کہ اگر وہ آئے تو اس کو یہ کہیے گا یا وہ کہیے گا، تو اس کے لیے آپ جملہ اس طرح بولتے ہیں، کیا میں میسج چھوڑ سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں؟ could I leave a message؟ could کیا، آئی میں، لیو دے سکتا یا چھوڑ سکتا ہوں، ا میسج ایک پیغام۔ کیا میں میسج چھوڑ سکتا ہوں یا دے سکتا ہوں؟ could I leave a message؟ انہیں بتانا کہ عادل نے کال کیا تھا، tell him that عادل called him۔ tell
بتانا ہم انہیں دیٹ کہ عادل لڑکے کا نام ہے کالڈ فون کیا تھا ہم اسے انہیں بتانا کہ عادل نے کال کیا تھا. ٹیل ہم دیٹ عادل کالڈ ہم یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹیل ہم دیٹ عادل کالڈ. اگلا جملہ دیکھیے کیا میں علی سے بات کر سکتا ہوں مجھے انہوں نے کال کی تھی. Could I speak to Ali? I am returning his call. Could کیا I میں speak بات کر سکتا سے to علی علی سے I میں am ہوں ریٹرننگ واپس کر رہا یا جب ہم نے کہنا ہوتا ہے نا انگلش میں کہ میں آپ کو اس کی کال کے جواب میں کال کر رہا ہوں تو انگلش میں اس کو ریٹرننگ ہز کال کہتے ہیں یعنی میں اس کے جوابی کال کر رہا ہوں. کیا میں علی سے بات کر سکتا ہوں انہوں نے مجھے کال کی تھی. Could I speak to Ali? I am returning his call. معاف کرنا میں مصروف ہوں. اگر وہ مصروف ہے تو وہ آپ کو اس طرح کا جملہ کہہ سکتا ہے سوری معاف کرنا میں ایم ہوں مصروف. معاف کرنا میں مصروف ہوں سوری آئی ایم بزی. کیا میں آپ کو بعد میں کال کروں کین آئی کال یو بیک. کین کیا آئی میں کال کرنے کو کہتے ہیں یو تمہیں بیک واپس. کیا میں آپ کو بعد میں کال کروں بیک کا مطلب ہوتا ہے واپس یا بعد میں آپ کو کال کروں تو اس کو ہم انگلش میں اس طرح بولیں گے کین آئی کال یو بیک. یا کیا میں آپ کو 10 منٹ بعد کال کروں یعنی آپ تھوڑا سا مصروف ہیں آپ کا اندازہ ہے کہ 10 منٹ تک میں فری ہو جاؤں گا تو آپ اس کو یہ کہیں گے یا آپ کو یہ سننے کو مل سکتا ہے کین آئی کال یو بیک ان 10 منٹس. کین کیا آئی میں کال کرنا یو تمہیں بیک بعد ان میں 10 منٹس 10 منٹ میں. کیا میں آپ کو 10 منٹ بعد کال کروں یا کیا میں آپ کو 10 منٹ میں کال کروں تو اس کو انگلش میں کہیں گے کین آئی کال بیک ان 10 منٹس. کیا میں آپ کو آج دوپہر 4 بجے کال کروں یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہیں تو آپ کو 4 تو بج جائیں گے تو اس وقت یا جتنا بھی ٹائم ہے تو یہاں پہ مثال کے طور پر آپ کو لکھا 4 بجے. ضروری نہیں کہ آپ یہی جملہ بولیں آپ جتنی دیر بھی مصروف ہیں تو آپ ان کو اس طرح کا جملہ بول سکتے ہیں. کین آئی کال یو بیک ان دس آفٹرنون ایٹ 4 o'clock. کیا میں آپ کو آج دوپہر 4 بجے کال کروں. کین کیا آئی میں کال کرنے کو کہتے ہیں یو تمہیں بیک واپس یا دوبارہ کال کرنے کو کہتے ہیں بیک ان میں دس آفٹرنون اس دوپہر ایٹ 4 o'clock 4 بجے. کیا میں آپ کو آج دوپہر 4 بجے کال کروں کین آئی کال یو بیک ان دس آفٹرنون ایٹ 4 o'clock. یا آپ اس طرح اگر آپ کال کر رہے ہیں انگلش آپ انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ سب لوگ انگلش بولتے ہیں آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کال نہیں مل رہی میں کال کر رہا ہوں لیکن کال نہیں مل رہی تو تب آپ اس طرح کا جملہ بولیں گے آئی کانٹ گیٹ تھرو. برٹش انگلش میں ہم کانٹ بولتے ہیں اور امریکن میں کینٹ بولتے ہیں. آئی کینٹ گیٹ تھرو کال نہیں مل رہی. لائن مصروف ہے دا لائن از بزی اٹس انگیجڈ. ٹھیک ہے لائن مصروف ہے تو اس وقت آپ یہ جملہ بولیں گے لائن جو ہے وہ بزی ہے دا لائن کو کہتے ہیں ہے بزی ہے مصروف ہے یا اٹس انگیج. دا لائن از بزی اٹس انگیجڈ. کیا آپ اونچا بولیں گے لائن خراب ہے. اگر آپ کی لائن میں کوئی ڈسٹورشن ہے نوائز ہے کوئی آواز آ رہی ہے آپ کی آواز کے علاوہ شور ہے تو تب آپ یہ جملہ بولیں گے could you speak up please it's a bad line. could کیا یو آپ یا تم اسپیک اپ اونچا بولیں گے پلیز مہربانی کر کے اٹس اے بیڈ لائن یہ لائن خراب ہے. اب دیکھیں آپ انگلش میں ہم جب بھی کسی کو ہم طریقے سے بات کسی کر رہے ہوں تو تب ہم پلیز کا استعمال کرتے ہیں could you hold on please could you wait a minute please. تو اس طرح ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اونچا بولیں گے لائن خراب ہے اس کو انگلش میں ہم بولیں گے could you speak up please it's a bad line. معاف کرنا آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاید سگنل خراب ہے. sorry your voice is breaking up probably due to bad signals. sorry معاف کرنا یور آپ کی وائس آواز از ہے بریکنگ اپ ٹوٹ رہی ہے یا کٹ رہی ہے پروبیبلی شاید ڈیو ٹو وجہ سے بیڈ سگنلس خراب سگنل کی وجہ سے. معاف کرنا آپ کی آواز کٹ رہی ہے شاید سگنل خراب ہے. سوری یور وائس از بریکنگ اپ پروبیبلی ڈیو ٹو بیڈ سگنلس. میرے خیال میں ہماری کال کٹ گئی یعنی سگنل خراب تھے اور لائن جو تھی وہ خراب تھی تو ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی طرف سے کٹ جائے یا آپ کی لائن کا ڈراپ ہو جائے تو اس کو انگلش میں اس طرح کہتے ہیں آئی تھنک وی گاٹ آف. میں تھنکس میرے خیال میں وی
ہم گاٹ آف کٹ گئے یا ہماری کال کٹ گئی تو اس کو ہم انگلش میں بولیں گے آئی تھنک وی گاٹ آف. میرے خیال میں اس نے میرا فون کاٹ دیا. یعنی کبھی کبھی ہم فون پر بحث ہو جاتی ہے اور کوئی آپ کا فون کاٹ دیتا ہے تو اس کو ہم انگلش میں اس طرح بولتے ہیں میرے خیال میں اس نے میرا فون کاٹ دیا. آئی تھنک شی ہنگ اپ آن می. آئی تھنک میرے خیال میں شی اس نے، اگر لڑکا ہوگا تو آپ ہی استعمال کریں گے. ہنگ اپ آن می، اس نے میرا فون کاٹ دیا. میرے خیال میں اس نے میرا فون کاٹ دیا. آئی تھنک شی ہنگ اپ آن می. اگر آپ نے کسی جگہ غلط نمبر ملا دیا یا کسی نے آپ کو غلط نمبر ملا دیا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں میرے خیال میں آپ نے غلط نمبر ملا دیا ہے، تو اس کو انگلش میں کہیں گے آئی تھنک یو ہیو گاٹ دا رانگ نمبر. آئی تھنک میرے خیال میں، یو ہیو آپ کے پاس، گاٹ دا رانگ نمبر غلط نمبر ہے. تو اردو میں ہم کہیں گے آپ نے غلط نمبر ملا دیا ہے، لیکن انگلش میں ہم اس کو بولیں گے گاٹ دا رانگ نمبر. میرے خیال میں آپ نے غلط نمبر ملا دیا ہے. آئی تھنک یو ہیو گاٹ دا رانگ نمبر. اس نام کا یہاں کوئی نہیں رہتا. There is no one of that name here. There is یہاں is ہے، no نہیں، one of that name اس نام کا، here یہاں اس نام کا یہاں کوئی نہیں رہتا یا اس نام کا یہاں کوئی نہیں ہے تو اس کو انگلش میں کہیں گے there is no one of that name here. آگے سے آپ شرمندہ ہو گئے یا وہ ہو گیا تو کیونکہ اس نے غلط نمبر ڈائل کر لیا تھا تو آپ کو یہ سننے کو مل سکتا ہے او معاف کرنا، او ویل سو سوری. امید کرتی ہوں آج آپ نے اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھا ہوگا. اس کو پریکٹس کیجئے، خود سے فون اٹھائیے اور اس طرح کے جملے آپ پریکٹس کیجئے. اور میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو جب دیکھا کریں تو ان کو پریکٹس بھی کیا کریں اور کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو اس میں کیا امپروومنٹ چاہیے اور آپ نے کتنا کچھ سیکھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.